محترم جناب رانا محمد تنویر صاحب، وزیر تعلیم حکومت پاکستان، وائس چانسلرز، پروفیسرز، اساتذہ کرام، وزراء، ایڈوائزرز، اسپیشل اسسٹنٹس، سیکرٹری ایجوکیشن، پاکستانی قوم کے انتہائی ہونہار طلباء و طالبات، سینیٹرز، پارلیمنٹیرینز اور ان قوم کے عظیم بیٹوں اور بیٹوں کے والدین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے ایک انتہائی اطمینان کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ شعبہ جس کے ذریعے دنیا میں رینگتی ہوئی قومیں اوج ثریہ پر پہنچیں، اسی شعبے کو آگے بڑھانے کے لیے آج مجھے یہاں پر آنے کا موقع ملا ہے، اور بغیر کسی خود نمائی کے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس سفر کا آغاز 2008 میں پنجاب سے شروع کیا، جب میں غریب الوطنی کے دن گزار رہا تھا تو ایک دن لندن میں میری ملاقات ڈاکٹر امجد ثاقب سے ہوئی۔ یہ 2003-04 کی بات ہے، جب ایک موذی بیماری سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دلائی، اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ تو ڈاکٹر امجد ثاقب میرے ساتھ پنجاب میں 1997 میں انہوں نے میرے ساتھ کام کیا تھا، تو ان سے میں نے ملاقات کی اور تعلیم کے اوپر گفتگو کی۔ تو مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے دوبارہ کبھی موقع ملے گا خدمت کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ تو انہوں نے گفتگو میں ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کی بات کی، چنانچہ 2008 میں جو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میرے لیڈر نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب میں پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کا قیام عمل میں لایا گیا پہلے سال میں، اور 2 ارب اس زمانے میں انڈاؤمنٹ فنڈ کے لیے مختص کیے گئے، جو کہ 22 ارب روپے بن گئے، اور 22 ارب روپے کی جو آمدن تھی اس سے کوئی 4,50,000 بچوں اور بچیوں کو تعلیمی وظائف دیے گئے۔ اور میں جانتا ہوں اس زمانے میں غریب ترین گھرانوں سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ انتہائی ذہین، انتہائی قابل اور محنتی وہ بچے تھے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان میں سے ہزاروں ڈاکٹرز بنے، ہزاروں انجینئرز بنے، اور وہ عظیم قوم کے معمار بن چکے ہیں۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خدمت قوم کی کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ میں نے اس زمانے میں، میری خواہش تھی کہ میں 2 ارب کا جو سالانہ جو انڈاؤمنٹ جو فنڈ ہے جو جاتا تھا وہاں پہ اس کے اکاؤنٹ میں، تاکہ اس کی سالانہ آمدن سے بچوں کے وظائف ان کو دیے جائیں، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اس کو 2 ارب سے بڑھا کر 5 ارب کر دوں سالانہ یا اس سے زیادہ۔ میرے جو رفقا تھے سیاسی وہ بھی اس سے متفق تھے، اور جو سرکاری افسران وہ بھی اس سے مکمل طور پر متفق تھے، لیکن کچھ ایسے حالات بنتے تھے یا بنائے جاتے تھے کہ تعلیم کے اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو میں بڑھانے میں ہر سال کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ ایفرٹ ادھوری رہ جاتی تھی۔
میں آپ کو آج آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سفر تا قیامت ادھورا رہے گا اگر ہم نے ممکنہ حد تک جو اپنے مالی وسائل ہیں وہ ان قوم کے کروڑوں بچوں اور بچیوں کی خدمت میں نچھاور نہ کیے قدموں میں، یہ سفر ادھورا رہے گا۔ آج 14 ارب روپے کا جو اب مالی سال شروع ہوا ہے، اس میں 14 ارب روپے دکھائے گئے جو کہ اگلے 4 سالوں میں یہ انڈومنٹ فنڈ میں جائیں گے۔ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، چونکہ ہمارے مالی وسائل اور مالی مشکلات اتنی زیادہ ہیں۔ ہم صرف اس سال جس طرح بتایا کہ 3 ارب روپے، اور 3 ارب روپے اس سال انڈومنٹ فنڈ میں نہیں جا رہے، اس لیے کہ اگر میں اس کو انڈومنٹ فنڈ میں ڈالتا تو پھر اس کی آمدن تو سال بعد ہونی تھی، یا میں بینک کو کہتا کہ مجھے ایڈوانس انکم دے دیں اور میں ان بچوں کو وظائف میں ان کے خدمت میں پیش کرتا۔ تو 2 طریقے تھے، وہ ایڈوانس دیتے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ لون ہوتا، وہ اس کی آمدن جو تھی اس سے وہ کٹوتی ہوتی۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ اس سال کے یہ 3 ارب روپیہ جو مختص ہے، یہ سارے کا سارا ہم پاکستان بھر کے ان عظیم بچوں اور بچیوں کے وظائف ان کے حوالے کریں، تاکہ وہ تعلیم کی زیور سے آراستہ پیراستہ ہوں اور پاکستان کے عظیم معمار بنیں، پاکستان کی شکل بدلیں، خوشحالی اور ترقی کا انقلاب لے کے آئیں۔ مگر میری دعا ہے کہ الیکشن کے بعد جو بھی حکومت آئے وہ 14 ارب نہیں، میں چاہوں گا کہ اگلے 10 سالوں میں وہ 140 ارب روپے مختص ہوں، جو کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے ہم ان کے حوالے کریں۔ کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، کوئی زراعت میں ایکسپرٹ بنے۔ یہی طریقہ ہے، یہی وتیرہ ہے۔ آپ دیکھیں خلیج میں چلے جائیں، جہاں پر صحرا تھے، آج وہاں پر آپ کو ایک ایسا نظام نظر آتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت سے مالا مال کیا ہے، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ ہمیں دولت دی ہے، زرخیز زمین دی ہے، پہاڑ دیے ہیں، پانی ہے، معدنی وسائل اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں۔ آپ جیسے یہاں پر خواتین بھی اس قوم کی تشریف فرما ہیں، یہاں پر مرد بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، پولیٹیشنز بھی ہیں، ایکسپرٹس بھی ہیں، بڑے بڑے اذہان بیٹھے ہیں یہاں پر، اور جو کہ اس ملک کے اندر ایک انقلاب لا سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم ایک راستہ اپنائیں اور اس کے اوپر ہم کار بند ہو جائیں اور شبانہ روز اس کے اوپر ہم محنت کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات کا سفر بہت جلد کٹ جائے گا۔ یہ جو پرائم منسٹر پاکستان فنڈ فار ایجوکیشن جو ہے، میں اس نام سے اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے ابھی رانا صاحب کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ اگر پنجاب میں تھا پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ، آج اس کو پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ بنانا چاہیے ہمیں، تاکہ پورے پاکستان کا اس کے اوپر حق ہے۔ پرائم منسٹر آتے جاتے رہتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ فنڈ ہمیشہ سلامت رہنا چاہیے، اس میں اضافہ ہوتا رہنا چاہیے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 2010-11 کی بات ہوگی۔ میں لاہور میں الحمرا ہال تھا یا اقبال اکیڈمی تھی، مجھے اب یاد نہیں، وہاں پر ہم یہ بچوں اور بچیوں کو وظائف دے رہے تھے۔ تو ایک بیٹی آئی، تو میں نے ان سے پوچھا، بیٹی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں چکوال سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ ان کا کہ وہ ان کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ میں نے کہا والدہ آپ کی؟ کہ وہ بھی دنیا میں نہیں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر کتنے بہن بھائی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بڑا اس نے ضبط سے کام لیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن بڑے اس نے صبر سے کام لیا۔ ان کا کہ میں وزیر اعلیٰ، ہم 4 بہن بھائی ہیں اور میں سب سے بڑی ہوں، اور میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں، اور دوسرے میرے چھوٹے بھائی بہن ہیں وہ بھی اسکول میں جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کس طرح گزر اوقات ہوتا ہے؟ کہ ہمارے چچا ہیں، وہ ہمیں ہمارا
خیال کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا کیا کاروبار ان کا کوئی کاروبار نہیں، وہاں پر وہ گھاس پھوس کاٹتے ہیں اور بازار میں منڈی میں لا کے وہ بیچتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزر رکاوٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے، آپ اندازہ کریں کہ حالات، یعنی کہ زندگی کتنی تنگ تھی اس خاندان کے اوپر، اور یہ ایک بچی کا یہ معاملہ نہیں ہے، اس ملک میں اس طرح کی لاکھوں بچیاں ایسی ہیں پورے پاکستان میں جن کے اوپر زندگی تنگ ہے، لیکن ان کے جذبے اتنے جوان ہیں اور اتنا مصمم ارادہ ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ہم تمام مشکلات کو چیرتے ہوئے ہم ڈاکٹرز بنیں، انجینئرز بنیں، اپنے خاندان کا نام روشن کریں اور پاکستان کا نام روشن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ سیاست ہے نہ کوئی اور چیز ہے، یہ عبادت ہے کہ تعلیم کا فروغ، اور اس ملک کو، پاکستان کے طول و عرض میں، چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، اگر ہم جو علاقے خاص طور پر جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں، میں جناب وزیر صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ان کے لیے آپ ان کو اسپیشل، ان کے اوپر اٹینشن دیں، ان کے اوپر فوکس کریں، تاکہ میں جانتا ہوں قبائلی علاقے میں آپ جائیں، میں کل پشاور میں تھا، آج بھی مجھے قبائلی علاقے کے بچوں سے ملاقات کا موقع ملا۔ ایک نام میں نہیں لیتا، ان کے والد مزدوری کرتے ہیں، اور وہ دیکھیں اپنا کتنے ایک فخر کے ساتھ اور ایک اعتماد کے ساتھ یہاں وہ بچہ کھڑا تھا، اور تعلیم کے حصول کے لیے وہ ہر چیز کرنے کو تیار ہے، چاہے وہ رات کو اس کو ایک لالٹین کے نیچے پڑھنا پڑے یا جس طریقے سے بھی۔ تو اگر حکومت وقت اور اشرافیہ اور صاحب ثروت اور وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اگر وہ آگے نہیں بڑھیں گے اور ان کروڑوں بچوں اور بچیوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے، تو نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہاں میں نہ میری معافی ہوگی نہ کسی اور کی معافی ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ وقت ہے کہ ہم تعلیم کے اوپر پوری طرح ہم فوکس کریں، اور تعلیم جو ہے وہ جو کہ بامانی ہو، جس کی ریلیونس ہو آج کے زمانے میں، اور وہ ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے۔ آج تعلیم کے شعبے اتنے ترقی کر گئے ہیں کہ ذہن میں اس کو پوری طرح اس کی تصویر کشی ممکن نہیں ہے۔ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، آج آرٹیفیشل انفارمیشن ہے، آج جدید لوازمات ہیں، چاہے وہ زراعت لے لیں، چاہے وہ میڈیکل سائنس لے لیں، چاہے وہ کیمسٹری لے لیں، فزکس لے لیں، حتیٰ کہ آج زراعت جو ہے وہ جو ہوا میں جو آج کل بڑے ماڈرن گیجٹریز ہیں، ان کے ذریعے وہ زراعت ان کو نیچے سے وہ باقاعدہ تصویر کشی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جگہ ہے جہاں پر بیماری پھیل رہی ہے، اور صرف اسی جگہ کے اوپر وہ سپرے ہوتا ہے، وگرنہ جب یہ آلات نہیں تھے تو وہ سپرے کی قیمت بھی مہنگی، اور پورے علاقے میں جو تندرست جو پودے ہیں ان کو بھی تباہ کر دیتے تھے۔ اسی طریقے سے آج کی جدید زراعت کے آلات بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پانی کی کمی ہے، وہاں پر وہ باقاعدہ میجرڈ وہاں پر پانی وہاں پر دیتے ہیں۔ تو اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں، اور یہی اصول جو ہے وہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ عمل پیرا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد جب بھی الیکشن اکتوبر میں، نومبر میں جب بھی ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کرنا ہے۔ میری دعا ہے اور مجھے یقین آپ سب کی دعا ہے کہ جو بھی حکومت آئے عوام کے ووٹوں سے، وہ تعلیم کو نمبر 1 پرائیورٹی دے، کہ اس کے بغیر اندھیرے رہیں گے، اس کے بغیر ملک آگے نہیں چلے گا۔ میں اس کے علاوہ رانا صاحب کو یہ گزارش کروں گا کہ ووکیشنل ٹریننگ کے اوپر، اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر آپ بھرپور توجہ دیں، اور انہی فنڈ میں سے مزید فنڈ بھی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا، آج دعا کریں کہ ورلڈ بینک IMF کی آج میٹنگ ہے بورڈ کی، وہاں پر ہمارا جو IMF کا پروگرام جو ہے وہ آج اپروو ہو جائے۔ لیکن یہ کوئی میں بار بار یہی لفظ دہراؤں گا کہ یہ لمحہ فخریہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ یہ کوئی بہت شادیانے بجانے والی بات نہیں ہے، یہ سیلف انٹروسپیکشن ہے۔
خاص طور پر حکومت وقت اور تمام سیاستدانوں کو اور تمام وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے اس ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے، چاہے وہ وائس چانسلرز ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ جرنیل ہیں، ججز ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، چاہے وہ انجینئرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں لکھ رکھا ہے کہ وہ اپنی کنٹریبیوشن سے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں، یہ ان کے لیے آج لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمسایہ ممالک، اور میں ایک دکھی دل سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمسایہ ممالک جو ہیں وہ ہم سے کہیں آگے چلے گئے، اور وہ زمانہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ کمپٹیشن میں تھے، مقابلہ کرتے تھے۔ کل بھی میں نے کسی جگہ کہا کہ ٹیکسٹائل میں پاکستان 80 کی دہائی تک، 90 کی دہائی تک ہم ان سے آگے تھے۔ 90 کی دہائی میں ہمارا روپیہ ہے، اس کی قدر ان سے زیادہ تھی۔ آج کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور یہ ایسی تکلیف ہے کہ رات کو بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن وہ قومیں جب تکلیف آتی ہے، مشکلات آتی ہیں، تو پھر وہ اپنی کمر کستی ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے حالات کا، مشکلات کا مقابلہ کرنا، اور انشاءاللہ کچھ ہو جائے ہم اپنا مقام حاصل کر کے رہیں گے۔ جرمنی اور جاپان سے بہترین اور زیادہ طاقتور مثال اور ہے کوئی نہیں کہ طاقتور بموں نے ان کو تباہ کر دیا، شہروں کے شہر وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اور دیکھیے جرمنی آج کہاں دوبارہ کھڑا ہو گیا 60-70 سال بعد۔ آپ اس کو جاپان کو دیکھیں، دوبارہ وہ دونوں ممالک آج دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ان کو شمار ہوتا ہے۔ پہلا نمبر آج امریکہ کا ہے، دوسرا چین کا ہے، تیسرا جرمنی کا ہے، اور چوتھا جاپان کا ہے۔ اندازہ کریں کہ ہیروشیما میں اور ناگاساکی میں کروڑوں لوگ تباہ ہو گئے، مر گئے، اور ہر چیز شہر کے شہر they were razed to ground۔ اور کس طرح وہ دوبارہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم نے جینا ہے، مرنا نہیں ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حوصلہ دیتی ہیں، اور انشاءاللہ مجھے اس میں کوئی کہنے میں باک نہیں کہ انشاءاللہ اس قوم میں بڑی توانائی ہے، بڑی ہمت ہے، خدا کی قسم۔ اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم فیصلہ کر لیں، ایک ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، ایک زبان سے بات کریں، تو پھر انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ آج جگہ جگہ ہم جا کے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے ادھار مانگ رہے ہیں، IMF کی منتیں کر رہے ہیں۔ یہ زندگی بسر کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ زندہ قومی تو وہ اقبال کا وہ کیا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن میرے عظیم بزرگوں اور بہنوں، یہ خودی، یہ گردن میں سریے والی خودی نہیں ہے، یہ خودی محنت کی ہے، یہ اظہار کی ہے، یہ قربانی کی ہے، یہ ہمت کی ہے، یہ دیانت کی ہے، خودی ہے۔ اور یہ وہ ایک عظیم یہ نقطہ ہے جو حضرت علامہ اقبال نے ہمیں بتایا۔ اس طرح کی بے شمار انہوں نے جو اشعار کہے ہیں، جیسے کہ خون جو ہے وہ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، کہ کس طرح جو آزادی جو ہے وہ اصل آزادی وہی ہے جو معاشی آزادی ہے۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ خود ماشاءاللہ بڑے بڑے اپنے تائیں آپ پروفیسرز ہیں، وائس چانسلرز ہیں، ٹیچرز ہیں، بہت انتہائی لائق احترام۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہی عرض کروں گا کہ حکومت کا فرض ہے کہ ہم ہر طریقے سے ہم اس قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کے لیے جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم کریں۔ تو لہٰذا یہ 14 ارب روپے کا بالکل ہم نے تخمینہ یہی بنایا ہے۔ خدا کرے اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے پاس اتنے وسائل موجود ہوں کہ ہم ان 14 ارب کو ہم اگر 1400 ارب نہیں تو 140 ارب ہم کر دیں، تاکہ جس سے کہ اس ملک کے طول و عرض میں تعلیم کی جو نور ہے وہ پھیل جائے، اور پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام دنیا میں حاصل کر سکے۔ مشکل ہے، ناممکن نہیں۔ اور چین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ 49 میں چین نے آزادی ان کو ملی، ہم 47 میں ہم نے آزادی کی آنکھ کھولی ہم نے، اور چین کے مقابلے میں 70 میں پاکستان کا جو پر کیپٹا انکم تھا ان سے زیادہ تھا، GDP ہماری ان سے زیادہ تھی۔ آج چین کہاں،
اور ہم کہاں. آج چین ہمارا اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا بہترین دوست ہے. اس برے وقت میں جس طرح چین نے ہمارا ہاتھ تھاما، نہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکتا ہوں، نہ آپ، نہ پوری قوم. انہوں نے ایک دوست بن کر انہوں نے یہ خطرہ ان کو محسوس ہو گیا تھا کہ پاکستان بہت مشکلات میں اور ان کو بہت تنگی ہے. انہوں نے ہمیں انہوں نے $5 ارب انہوں نے ہمیں واپس کیا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے کل خزانے میں 2 ارب جمع کروایا. $1 ارب انشاءاللہ UAE سے 1 آدھ دن میں پہنچ جائے گا. ہم ان کے بے پناہ شکر گزار ہیں اور میں ان کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا اگر چاہوں بھی، کیونکہ انہوں نے پاکستانی قوم کے لیے جو محبت اور جو عقیدت دکھائی ہے وہ بے مثال ہے. لیکن میرے بزرگوں اور میرے بہنوں، یہ زندگی بسر کرنے کا طریقہ نہیں. ہمیں اس کو بدلنا ہوگا اور اسی طریقے سے بدل سکتے ہیں. راستہ یہی ہے تعلیم کا، جس میں زراعت بھی ہے، جس میں سائنس بھی ہے، جس میں ڈیولپمنٹ بھی ہے، ریسرچ بھی ہے، معدنیات. اب معدنیات کے اوپر میں آپ بات کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی، بہت دور تلک چلی جائے گی. لیکن صرف اختصار کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اربوں ڈالر کے معدنیات یہاں پر مدفن ہیں پاکستان میں، مگر بجائے کہ ہم ایکسپورٹ کر کے اور پاکستان کے طول عرض میں خوشحالی کا پیغام لاتے، ہم نے اربوں روپے جو قانونی فیسیں بھری ہیں. ہمارے خلاف جو مقدمے ہوئے باہر یورپ میں یا دوسری ممالک میں، ہم نے اربوں روپے قانونی فیسیں بھری ہیں. یہ غریب ملک، قرضوں پر جینے والا، ایک دھیلے کی ہم نے ابھی اس میں سے منافع کے طور پر کوئی چیز نہیں کمائی. تو قومیں کبھی اس طرح رہتی ہیں. جاپان وہ ملک ہے جو ہر چیز امپورٹ کرتا ہے دنیا میں، کوئی خام مال نہیں وہاں پر. جنوبی کوریا ہر چیز امپورٹ کرتا ہے، کوئی خام مال نہیں. لیکن وہ اپنے ذہنوں سے، اپنے نالج سے، اپنی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز سے، تجربے سے وہ اس خام مال کو وہ کنورٹ کرتے ہیں فنش پروڈکٹس میں، اور اربوں ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. ٹریلینز کی ان کی ایکسپورٹس ہے. یہ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. لیکن 75 سال ہم مثالیں دیتے آئے، تقریریں کرتے آئے، مرثیے پڑھتے آئے، اشعار پڑھتے آئے، بڑی گرجدار آواز میں. ایک چیز کا فقدان رہا، وہ ہے عمل کا. نہ یہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل. اور عمل کے اوپر ہم آج کاربند ہو جائیں، فیصلہ کر لیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی. یہ آنے والی نسلیں ہمیں دعائیں دیں گی، وگرنہ یہ ہمیں بد دعائیں دیں گی. میں بڑی بغیر کسی لیگلٹی کے یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ہم اگر تقدیر کو ہم نے بدلنا ہے، خوشحالی کی طرف جانا ہے، تو کوئی رکاوٹ رہ نہیں سکتی. اور اگر اسی طرح مجبوری کی حالت میں ہمیں رہنا ہے اور مانگتے رہنا ہے، تو یہ بھی ہمارا اپنا فیصلہ ہے، کسی اور کا فیصلہ نہیں ہے. آئیے آج اس عظیم محفل کی حوالے سے ہم یہ فیصلہ کریں اور یہ عہد کریں کہ ہم تعلیم کے شعبے کو ہم اس کو عروج دیں گے، فروغ دیں گے. تمام وسائل ہم نشاور کریں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. میں آخر میں جناب وزیر تعلیم کا اور ان کے تمام ساتھیوں کا، ہماری جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس بارے میں بڑی کمٹمنٹ سے کام کر رہے ہیں، اور تمام ہمارے جو سرکاری افسران ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن اور دوسرے جو یہاں پر ہمارے انتہائی قابل احترام ٹیچرز بیٹھے ہیں، پروفیسرز، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سفر پر چل پڑیں جس کی یہ قوم دہائیوں سے جس کے منتظر ہے. میرے ساتھ نعرہ لگائیں، پاکستان. آواز نہیں ہے، پاکستان. قائد اعظم. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی تقریب اور قومی نصاب کے حوالے سے اصلاحات